السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کا جو مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پوچھا، پھر اس کے بعد کون سی بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے دریافت کیا، ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز پا لے، اس کا وقت ہو جائے تو تم نماز پڑھ لو، وہی مسجد ہے۔ ایک اور حدیث ہے 788۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پہ نماز کا وقت ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھ لیتے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا۔ وہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کی ایک جماعت کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا تو وہ حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجار، مجھے اپنا یہ باغ قیمت لے کے دے دو۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کی قسم، ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس باغ میں مشرکین کی قبریں تھیں اور ایک کھنڈر تھا اور کچھ کھجور کے درخت تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قبریں کھود کر ہموار کر دی گئیں، کھنڈر کو برابر کر دیا گیا اور کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کے تنوں کو مسجد کے قبلے میں رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازے کے دونوں بازو پتھر کے بنا دو۔ ایک اور حدیث ہے 789۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بدترین اور برے لوگوں میں سے وہ ہیں جنہیں قیامت زندہ پا لے گی، اور وہ لوگ جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 790۔ حضرت ام حبیبہ نے اس گرجا گھر کا تذکرہ کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اور اس میں تصاویر تھی۔ ان دونوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی ہوتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس قبر پہ مسجد بنا لیتے ہیں اور اس میں یہ تصاویر بناتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 791۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 795۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں نماز پڑھنے کے لیے بکریوں اور اونٹوں کے باڑے کے سوا جگہ نہ ملے تو تم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو اور اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 798۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نیزہ گاڑ کے اسے سترہ بنا کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 799۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ گاڑ دیا جاتا اور آپ عید والے دن اسے 17 بنا کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 800۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صرف سترے کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھا کرو اور اپنے سامنے سے کسی کو نہ گزرنے دو۔ اگر وہ نہ مانے اور گزرنے کی کوشش کرے تو اسے لڑائی کرو، کیونکہ اس کے ساتھ ایک ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 801۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری اونٹ کی طرف اسے 17 بنا کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 803۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے سو سترے کی طرف نماز پڑھے اور سترے کے قریب کھڑا ہو تاکہ شیطان اس کی نماز نہ کاٹ سکے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 804، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان ایک بکری گزرنے کی مقدار کے برابر فاصلہ ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 805، حضرت طلحہ بن موسیٰ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم اس حال میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ چوپائے ہمارے سامنے سے گزرتے رہتے، تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر سطر ہو تو اس کے آگے سے گزرنے والی چیز نقصان نہیں دے گی۔ ایک اور حدیث ہے 806، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو جب اس کے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو وہ اس کے لیے سترہ بن جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 809، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیدگاہ میں نیزے کو سترہ بنا کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 813، جناب بصر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ زید بن خالد نے مجھے حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ نمازی کے آگے گزرنے والے شخص کو کیا گناہ ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اگرچہ وہ 40 سال یا دن تک کھڑا رہے تو یہ اس نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 816، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے آگے سے کسی کو ہرگز نہ گزرنے دے، پھر اگر وہ رکنے سے انکار کر دے اور زبردستی آگے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ لڑنا چاہیے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 817، حضرت عبد الرحمن بن ابی سعید اپنے والد گرامی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک ستون کو سترہ بنا کے نماز پڑھ رہے تھے تو بنو امیہ کے ایک شخص نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے منع کیا۔ اس نے دوبارہ گزرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کے سینے پہ تھپڑ مارا، اور وہ بنی امیہ کا ایک فرد تھا۔ اس نے واقعہ مروان گورنر کو بتا دیا۔ مروان حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو کہا آپ نے اپنے بھتیجے کو کس وجہ سے مارا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو سترہ بنا کے نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی شخص اس کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے اس شخص کو روکنا چاہیے، پھر اگر وہ رکنے سے انکار کر دے تو اسے اس کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے کیونکہ وہ شیطان ہے، بے شک میں نے ایک شیطان ہی کو مارا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 818، جناب ابو صالح بیان کرتے ہیں اس اثنا میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے والے دن نماز پڑھ رہے تھے، پھر سلیمان بن مغیرہ کی حدیث جیسی حدیث بیان کی جو دوسرے باب میں آگے آ رہی ہے، مگر اس میں یہ اضافہ ہے بے شک میں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس نے رکنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ان دنوں مروان مدینہ منور کا گورنر تھا، لہٰذا انہوں نے گورنر سے شکایت کی، پھر مروان نے ملاقات ہونے پہ اس بات کا تذکرہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب تم میں سے کسی شخص کے آگے سے کوئی چیز گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے اس چیز کو دوبارہ منع کرنا چاہیے، پھر اگر وہ رکنے سے انکار کر دے اور زبردستی گزرنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے، بلا شبہ وہ شیطان ہے۔ ایک اور حدیث ہے 819، حضرت ابو صالح بیان کرتے ہیں اس دوران کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے روز کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک بنو ابی معیط کا ایک نوجوان آپ کے سامنے آیا اور اس نے آپ کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کی تو آپ نے اسے سینے سے دھکا دیا۔ اس نے ادھر ادھر راستہ دیکھا مگر اسے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے سوا کوئی راستہ نہ ملا، چنانچہ اس نے دوبارہ گزرنے کی کوشش کی تو انہوں نے پہلی مرتبہ سے زیادہ زور کے ساتھ اسے دھکا دیا۔ راوی نے کہا جب وہ شخص سیدھا کھڑا ہو گیا اس نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، مسجد سے نکل گیا۔
اور اس نے مروان کے پاس جا کے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچنے والی تکلیف کی شکایت کی۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مروان کے پاس تشریف لائے تو اس نے کہا آپ کے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی شکایت کر رہا ہے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی شخص اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے چاہیے کہ اس کے سینے میں دھکا دے، اگر وہ رکنے سے انکار کر دے تو اس کے ساتھ لڑائی کرو، بے شک وہ شیطان ہے۔ ایک اور حدیث ہے 820۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور سترہ رکھ کے نماز پڑھا کرو اور اپنے آگے سے کسی کو مت گزرنے دیا کرو، پھر اگر وہ رکنے اور منع کرنے سے انکار کرے تو تم اس کے ساتھ لڑائی کرو، بے شک اس کے ساتھ ایک ساتھی شیطان۔ ایک اور حدیث ہے 821۔ جناب ایاز بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل نماز پڑھا کرتے تھے جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 822۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز یعنی نماز تہجد اس حال میں ادا فرماتے کہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔